السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 7، 8 اور 9 ہے۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے اللہ ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ النمل کے آغاز میں اور گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی اس پر بات چیت کر چکے ہیں کہ کلام مقدس قرآن مجید یہ سب سے بہترین علم ہے، بہترین رہنمائی کی کتاب ہے، جس میں پوری انسانیت کی ترقی ہے، دنیا اور آخرت کی ترقی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سچی جماعت حزب اللہ، اللہ رب العزت کی جو نمائندہ جماعت ہے، اس کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں، رہنمائی ہے، تاکہ وہ بہترین سسٹم جو ارتفاقات کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو قائم کر کے پوری انسانیت میں ایک تو مینجمنٹ قائم کریں، خوشحالی قائم کریں، اور دوسرا انسانوں کے مابین اللہ کے جو وسائل ہیں اس کا ایک بہترین معاشی نظام تشکیل دیں، جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ اور سماج تشکیل پائے گا، جس کی روٹس یہ ہوں گی کہ اس معاشرے میں اللہ کی پہچان ہوگی، خدا شناسی ہوگی، انسانیت دوستی ہوگی، اور وہ معاشرہ ایک سائنسی معاشرہ کہلائے گا۔ دنیا کی تمام تر جو ترقیات ہیں ان کے حصول کے لیے وہ تمام تر جد و جہد اور محنت کرے گا۔ ساتھ ساتھ یہ تعارف کروا دیا کہ جو شیطانی جماعتیں ہیں وہ رسم و روایات کی قائل ہوتی ہیں، رسوم کی قائل ہوتی ہیں، وہ ظاہری چیزیں، وقتی چیزیں ان کو دیکھتی ہیں اور ان کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ زینا لہم اعمالہم، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب انسان جمود کا شکار ہو جائے اور کسی روایات سے چمٹ کر آگے نہ بڑھے، اسی کو سب کچھ سمجھ لے، تو دنیا اور آخرت میں ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایسی جماعتیں، ایسی اقوام
دنیا میں بھی نقصان اٹھاتی ہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھاتی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم، کلام مقدس کا علم، سچی تاریخ، سچی رہنمائی یہ اللہ کی طرف سے ہے جو حکیم علیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیت مقدسہ نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے مختلف پاروں میں، مختلف جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختلف عنوانات سے تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی جگہ اجمال ہے، کسی جگہ کچھ تفصیل ہے۔ سورۃ الشعراء میں بھی ہم یہ فرعون کے ساتھ جو مکالمہ اور مذاکرہ اور پھر مجادلہ تھا وہ ماشاءاللہ سن چکے ہیں، اور پھر آگے سورۃ القصص میں تفصیلات بھی آ رہی ہیں۔ یہاں پر وہ سچا علم جو کلام مقدس قرآن پاک کا ہے، اسی کے عنوان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا جو تورات کا علم ہے، آپ کو وحی کا علم عطا فرمایا جو سچا علم ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے اس کی کچھ یہاں تفصیل ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور 10 سال کا عرصہ تقریباً گزار چکے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واپس جاتے ہیں مصر، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہے۔ رات بڑی شدت کی ہے، سردی بڑی سخت ہے، اور واپس جا رہے ہیں، راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے۔ اب رات بھی شدید، اندھیری، سردی، کیا کریں؟ دیکھتے کیا ہے کہ ایک کوئی آگ سی نظر آ رہی ہے، دور سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آگ ہے۔ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف رکھیں، تو میں وہاں سے کو آگ نظر آ رہی ہے، اگر تو مجھے کوئی معلومات مل گئی تو میں معلومات لے آؤں گا، کیونکہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم راستہ کھو چکے ہیں، اور اگر کوئی معلومات نہ ملی تو کم از کم آگ کا کوئی انگارہ مل گیا تو وہ میں لے آؤں گا، ہم آگ سلگا کے اپنی سردی دور کر لیں گے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے وہ آگ جو ہے وہ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، آپ یہاں بیٹھیے، تشریف رکھیے، تو میں وہاں جاتا ہوں، یا تو کوئی خبر لے آؤں گا، یعنی جو راستہ ہم بھٹک چکے ہیں اس کی تفصیلات پوچھ لوں گا، او آتیکم بشہاب، یا اگر آگ ہے تو پھر میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں گا۔ پہلا جو دور تھا اس وقت آگ ایسی ہی ہوتی تھی، اور آگ جلانے کے لیے وہاں سے کوئی شعلہ، انگارہ، کوئی لکڑی چھوٹی سی لے آتے تھے، اس کو آگے جلا لیتے تھے۔ قبس لعلکم تصطلون، وہاں سے میں وہ انگارہ لے آؤں گا سلگا کے، تاکہ ہم بھی اس سے اپنی سردی دور کر سکیں، اپنے آپ کو ہم تاپ لیں، سینک لیں۔ فلما جاءها، بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں، نودیا، آواز آئی، انبوری کا من فی النار ومن حولہ، یہ کہ برکت ہے اس پر جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آواز آتی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جو برکت والی جگہ پر،
اور اس کے ارد گرد بھی اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر تو یہ الفاظ ہیں، اور قرآن پاک کی دیگر جگہوں پر مختلف اور الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ جوتے اتار دیجئے، آپ تو ایک مقدس وادی کے اندر ہیں۔ اسی طرح اور جگہوں پر بھی مختلف الفاظ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اصل میں وہ اللہ کی تجلی تھی، وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تجلی الہی تھی۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العزت کی ذات بابرکت جو رب العالمین ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، العزیز جو غالب ہوں، الحکیم حکمتوں والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف ارشاد فرما دیا کہ میں تو اللہ ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، اب اللہ آپ کو ایسا علم عطا فرمانے والے ہیں، ایسی وحی آپ پر نازل فرما رہے ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہو گئے ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، اب جو وحی ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنو۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برگزیدہ بنا دیا، اپنا پیارا نبی بنا دیا۔ میرے عزیزو، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا، اور یہاں سے نبوت کا آغاز، اور اگلا جو دور ہے اس دور میں آپ کی ٹریننگ، اور پھر وقت کے ظالم فرعون کے مقابلے کے لیے وہ صلاحیت اور جد و جہد، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد اور جو ان کی رہنمائی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔